السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے رکھنے کا بنیادی مقصد تقوی بتایا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے تقوی کی صفات سے متصف ہوں۔ محترم ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑے ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے تمام تر روزوں کو بحسن و خوبی رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے تمام تر روزوں کو بحسن و خوبی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ بہت مشکل ہے اور رمضان کے 30 دن ہم کیسے روزہ رکھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ذکر کیا ایام معدودات۔ اللہ نے کہا گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ نے یہ بطور تسلی کے کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گنتی کے چند دن، یعنی اگر آپ انگلیوں پر گننا چاہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ 30 دن کے روزے گنے نہ جا سکیں، اسی لیے اللہ نے کہا ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، لہٰذا تم میں سے جو بیمار ہے او علی سفر، یا حالت سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ کے اس ٹکڑا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی سہولت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں یا وہ حالت سفر میں ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رخصت دی ہے کہ اگر بیمار ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے اگر بیماری میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے تو روزہ نہ رکھیں، البتہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اسی طرح حالت سفر میں ہے، روزہ رکھنا دشوار ہے تو روزہ نہ رکھیں، اسلام کی طرف سے سہولت ہے، البتہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ محترم ناظرین، یہ اسلام کی طرف سے ایک بڑا آفر ہے، ایک بڑی سہولت ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور ان لوگوں پر جو فدیے کے طور پہ کسی مسکین کو خوراک دے سکیں تو وہ ایسا کریں۔ محترم ناظرین، آیت کریمہ کے اس ٹکڑا میں شروع اسلام میں اجازت دی گئی تھی، البتہ بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر کے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اپنے گھر پر مقیم ہو، حاضر ہو، جسے کوئی عذر نہ ہو، اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم گھر پہ مقیم ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، نہ تو بیمار ہیں نہ حالت سفر میں ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں رمضان المبارک کے تمام تر روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ وہ لوگ جو دائم المریض ہیں، جو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں اور جنہیں شفا یابی کی امید نہیں، تو علماء کرام لکھتے ہیں ایسے لوگ اگر فدیے میں کسی مسکین کو خوراک دے دیں تو یہ چلے گا، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے آدمی اتنا بڈھا ہو گیا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نقاہت اور کمزوری اس قدر غالب آ گئی ہے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تو ایسا بڑا بزرگ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بھی اپنے فدیے کے طور پہ اپنے بدلے کسی مسکین کو خوراک دے دیں، یہ ان کے لیے کافی ہے، روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اسی ضمن میں علماء کرام ان عورتوں کو بھی لاتے ہیں جو حالت نفاس میں ہوتی ہیں، جن کے یہاں بچے کی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اگر شروع رمضان میں یہ معاملہ پیش آ گیا تو 30 دن کے جو روزے ہیں ان کے چھوٹ جائیں گے، اور ایسی صورت میں جبکہ نفاس ولادت کے بعد ان کے لیے ایک بڑا چیلنج، ایک بڑا مسئلہ رضاعت کا مسئلہ ہوتا ہے، مکمل 2 سال دودھ پلانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں
نفاس والی عورتوں کے لیے بعض علماء کرام نے رخصت دی ہے کہ وہ بھی فدیے کے طور پہ وہ ہے اپنے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں یا خوراک دے دیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہے، ان کے لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ حیض والی عورتیں یا مائیں اور بہنیں جو حیض سے ہوتی ہیں اور حیض کی وجہ سے جو روزے ان کے چھوٹ جائیں، تو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ہے، وہ ضرور اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ اور نفاس والی عورتوں کے متعلق ایک چیز کی وضاحت میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر مان لیجئے ان کی ولادت کا مسئلہ رمضان کے آخر دنوں میں آتا ہے، 2 4 6 دن ہی چھوٹتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد، نفاس کی مدت ختم ہونے کے بعد وقفے سے ان روزوں کی قضا کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ ان کی اپنی جان یا بچے کی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یعنی وہ معذور لوگ جو فدیے میں کسی مسکین کو خوراک دیں تو کتنا دیں گے؟ علماء کرام نے اس کی تشریح نصف سا سے کی ہے، یعنی تقریباً 1.25 کلو اپنے بدلے میں کسی کو خوراک دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اگر اس فدیہ میں جو مسکین کو خوراک دے رہے ہیں تطوع کریں، مثلا نصف سا سے 1 سا کر دیں، 2.5 کلو 2 کلو بڑھا کر دے دیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور آیت کے آخر ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تمہارے لیے روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک لطیف اشارہ اس جانب کیا ہے کہ یہ جو معذور لوگ ہیں اگر واقعی میں معذور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے سہولت ہے، بلا شبہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن مان لیجئے عارضہ جو انہیں لاحق ہے وہ ہلکا عارضہ ہے، اسی طرح سے سفر ہلکا پھلکا ہے اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنا ایک دشوار امر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ رکھ ہی لیں۔ البتہ واقعی میں اگر عذر ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام کی طرف سے سہولت ہے، اس سہولت سے بلا شبہ فائدہ اٹھائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس ماہ مبارک کے تمام تر روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔